سادہ سا زمانہ تھا. ہم بھی سادے تھے, ہمارے ماں باپ بھی سادے, ذرا سی بسوں پہ ہی آنا جانا ہوتا تھا. تب تو میرا خیال میں رکشے بھی نہیں تھے. اسکول کالج ویگنز ہوتی تھی. میرا بھائی جو مجھ سے بڑا ہے, بڑا تھا, اب تو یہی کہوں گی, اللہ اسے جنت نصیب کرے. اس کو جب پتہ چلا, جب میں اسکول براڈ کاسٹ میں جب ابھی جاتی تھی, اس کو جب پتہ چلا کہ یہ ریڈیو پہ جانے لگی ہے, اس نے کہا نہیں جائے گی کل تو, مجھے تو ریڈیو پہ نہیں. وہ میرے ابا نے کہا کہ میں ہوں اس کا باپ, میں نے اس کو اجازت دیا جانے کی, یہ اسکول کی طرف سے جاتی ہے, جائے گی. تو بس یہ تھوڑی سی رکاوٹ ہوئی تھی. اور میری ماں تھی بڑی بھولی جی, سادی جی, میری سہیلی, میں کہتی ہوتی ہوں میری ماں میری سہیلی. بہت میں شوق نال اور محنت نال پروگرام کرتی سی, لیکن ہر پروگرام ہی میں اس طرح کیتا ہے. اگر راوی رنگ بھی کیتا ہے نا, تے راتی میں پہلا ایپیسوڈ سوچ کے ستی ہاں کہ سویرے جا کے میں گل کس طرح شروع کرنی ہے. دیکھیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آگے گئی. اسکول براڈ کاسٹ, بچوں کا پروگرام, ڈرامہ. اچھا, یہ خالدہ صاحب آپ بات کر رہی تھیں کہ اس زمانے میں اس طرح کا رواج تھا, تو لاہور اس زمانے میں کیسا تھا؟ لاہور ہی تو میں نے دیکھا ہے بس, اور کیا بتاؤں مجھے باقیوں کا. باقیوں کے اسٹیشنز پہ تو میں گئی ہوں جب الیکشن سٹی بنتا تھا اور ہماری ڈیوٹی وہاں لگتی تھی. تو جب نیا اسلام آباد اسٹیشن بن گیا ہوا تھا, میں نے وہ دیکھا ہے بس. ایک دفعہ ٹریننگ کے لیے گئی تھی میں, پریزنٹیشن کی, وہ ہاسٹل وغیرہ دیکھا تھا, وہاں رہی تھی میں. اور یہ اسلام آباد کا جو نیا اسٹیشن ہے, نہیں میں وہ تو ریڈیو کی بات ہوگی, میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں آپ طالب علم تھیں, جب ریڈیو جانا شروع, اس زمانے میں لاہور کیسا تھا, کلچر کیسا تھا یار؟ بس یہ کوئی خوف کا زمانہ نہیں تھا وہ. بس یہ تھا کہ ہم آخر اسکول کالج بسوں پہ اس طرح آ جا رہے ہوتے ہیں, تو جیسے اب ہے نا, تو وہ اس طرح ذرا تھوڑا ایزی آسان سا سادہ سا زمانہ تھا. ہم بھی سادے تھے, ہمارے ماں باپ بھی سادے, ذرا سی بسوں پہ ہی آنا جانا ہوتا تھا. تب تو میرا خیال میں رکشے بھی نہیں تھے. اسکول کالج ویگنز ہوتی تھی. اچھا, کالج تو میں سائیکل پہ جایا کرتی تھی. اچھا, میٹرک جب میں نے کیا تو میرے ابا نے مجھے, میں بڑی شوقین تھی سائیکل چلانے کی. ان دنوں نا, اس زمانے میں کرائے پہ سائیکلیں ملا کرتی تھی, چھوٹی چھوٹی سی مختلف کلرز کی, شاید آپ نے کبھی دیکھی ہوں. تو وہ ہم کرائے پہ لے کے چلایا کرتے تھے, میں, میری کزن یاسمین سعید, نسرین سعید, میرے صفدر اور بھائی میرا چھوٹا, تو ہم وہ کرائے پہ لے کے چلایا کرتے تھے. تو جب میں نے میٹرک کیا تو میں نے ابا سے کہا کہ میں سائیکل مجھے سائیکل لے دیں. تو پھر انہوں نے مجھے سائیکل لے کے دی, اور بلکہ وہ سمن آباد کا گول چکر تھا, اس کے اوپر بیٹھتے تھے وہ, اور میں ادھر ادھر ساری سمن آباد میں چلاتی ہوتی تھی. تو ریڈیو بھی سائیکل پہ؟ جی ریڈیو بھی. پھر تب جب تک میں پھر کالج بھی میں سائیکل پہ ہی گئی. میں اسلامیہ کالج کوپر روڈ میں تھی. والد صاحب کیا کرتے تھے آپ؟ وہ بینک میں تھے. اچھا, تو یعنی پھر تو آپ کو بڑا ایک پروگریسو ایک انوائرمنٹ ملا جس میں آپ نے گرو کیا. ہاں جی, ہاں. اچھا, میرے والد صاحب کی مجھے پوری سپورٹ تھی ریڈیو پہ بھی جانے کی. میرا بھائی جو مجھ سے بڑا ہے, بڑا تھا, اب تو یہی کہوں گی, اللہ اسے جنت نصیب کرے, وہ ذرا تھوڑا سا غسیلا لڑکا, باہر بھی گھر میں بھی. اس کو جب پتہ چلا, جب میں اسکول براڈ کاسٹ میں جب ابھی جاتی تھی, اس کو جب پتہ چلا کہ یہ ریڈیو پہ جانے لگی ہے, اس نے کہا نہیں جائے گی کل تو, مجھے تو ریڈیو پہ نہیں. وہ میرے ابا نے کہا کہ میں ہوں اس کا باپ, میں نے اس کو اجازت دیا جانے کی, یہ اسکول کی طرف سے جاتی ہے, جائے گی. تو بس یہ تھوڑی سی رکاوٹ ہوئی تھی. اور میری ماں تھی بڑی بھولی جی, سادی جی, میری سہیلی, میں کہتی ہوتی ہوں میری ماں میری سہیلی. وہ بات جو میں ساری, والدہ کتھوں دے سن؟ لاہور کے, اندرون لاہور. ہاں جی, بھاٹی دروازہ. پنجابی دی گل کر رہے سو کہ تسی پنجابی نہیں سی کدی بولی, تے تانوں جڑے اسلیم گیلانی. ہاں جی. تو وہ صبح جب پروگرام ختم ہوتا تھا نا یاسمین طاہر کا, تو 7 رنگ اور دوسرے اناؤنسر اور کمپیئر ایک دوسرا بھی جو آتا تھا, ان سب کو بلا لیتے تھے اپنے کمرے میں یا ڈیوٹی روم میں آ کے بیٹھ جاتے تھے جی, اور ڈسکس کرتے تھے کہ آج کیا کیا ہوا, مطلب کسی نے کیا غلطی کی, یہ اچھی بات کر دی. اپریشیٹ بھی بڑا کرتے تھے وہ. اور پھر کل کا بھی اگر کوئی ڈسکس کرنا ہے تو پروگرام کو 1 گھنٹہ لگتا ہوتا تھا.
تو کسی وقت میں ایک آدھ دفعہ نہیں کی تو انہوں نے کہا وہ بھی بلاؤ, وہ دہلی والی جو باہر بیٹھی ہے اناؤنسر کو بھی بلا لو. وہ بھی سمجھتے تھے میں اردو اسپیکنگ ہی ہوں. بالکل صحیح. تو پھر جب میں نے پنجابی پروگرام کرنے شروع کیے, ایک میں نے پنجابی دربار خاصا عرصہ 10 سال تک کیا ہے وہ میں نے, اور اس سے پہلے راوی رنگ. اور اچھا جب میں نے پروگرام شروع کرنا, مجھے دینا تھا نا یہ پروگرام راوی رنگ جو صبح ہوتا ہے, اس کا نام پہلے ہوتا تھا سجری سویر. تو اکرم بٹ صاحب نے مجھے بلایا, اس پروگرام مینیجر تھے میرا خیال ہے. انہوں نے کہا یہ پروگرام سنیا کدی؟ میں نے کہا ہاں میں سنتی ہوں بڑے شوق سے. اچھا میں بڑے ہی شوق سے کشور ناہید پروگرام کرنے آتی تھی, میں ڈیوٹی روم میں بیٹھی ہوں, میں ان کے پاس جا کے بیٹھی ہوں. مجھے شوق بہت تھا لوگوں سے سننے کا اور سیکھنے کا. جیسے یاسمین طاہر سے میری جان ہے, وہ ان کی روشنی میں ہی میں نے قدم قدم آگے بڑھی ہوں. میں انہوں نے ہی بتایا کہ ایک پروگرام جب کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ لسنرز آپ کے کون ہیں, کیا ٹائم ہے اس وقت, گھریلو خواتین اس وقت ہیں یا یہ آفس جانے کا ٹائم ہے, تو ان سے کس موضوع پہ بات کرنی ہے. میں بس یہ ان سے میں نے بہت ساری باتیں سیکھی. پنجابی دربار کب آپ نے شروع کیا؟ پنجابی دربار دیکھیں پہلے تو ہوتا تھا پنجابی دربار, زاہدہ بٹ نے بھی کیا, زاہدہ عرفان نے, جو عرفان کھوسٹ کی بیوی تھی. جی جی بالکل, میری بہت پیاری سہیلی. تو یہ زاہدہ جو تھی, زاہدہ بٹ کی اناؤنسر تھی نا ریڈیو میں؟ جی اناؤنسر تھی. یہ پرماننٹ اناؤنسر تھی؟ جی ہم سے پہلے یہ سٹاف میں ہوئے تھے, یہ اور رزاق, اور پھر اس کے جی سٹاف اناؤنسر نسرین محمود اور بادشاہ گرزیدی, یہ 4 لوگ سٹاف میں تھے بس. پھر انہوں نے کوئی پلان ایسا بنایا سلیم گیلانی صاحب نے اور ہیڈ کوارٹر کلیم اللہ صاحب اور حمید صاحب نے, کہ یہ ہمیں زیادہ فائدہ دیتے ہیں جو سٹاف میں ہم رکھتے ہیں, وہ رکھتے ہیں جو سارے کام کر سکیں. نیوز ریڈر نہیں آیا نیوز پڑھ دو, کمپیئر نہیں آیا کمپیئر کر دو پروگرام, یہاں تک کہ میں نے زراعتی پروگرام بھی کمپیئر کیے ہوئے ہیں اور اسلامی تعلیمات کا پروگرام بھی کیا. مطلب ہو جاتے ہیں نا, حالات بھی ایسے ہوتے تھے کہ یہ جو پنجابی دربار ہے یہ تو انڈین جو سکھ ہیں ان کے لیے جی 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 ٹارگٹ آڈینس, اس کے لیے تو وہ تھوڑا پنجابی کو بنا کے تھوڑا اس طرح گرمکھی لکھت گرمکھی ہے, لیکن پنجابی کے لفظ ان کے مجھے بڑے اچھے لگتے تھے. جس طرح جو فیصل آباد کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے تھوڑا بولتے ہیں. وہ کس طرح پروگرام آپ شروع کرتی تھی, وہ ذرا تھوڑا اس طرح کر کے بتائیں. میں تو بھول ہی گئی ہوں. واحے گرو جی کا خالصہ واحے گرو جی کی فتح. پروگرام پنجابی دربار دے نال تاڑی اپنی میزبان خالد ارجمن تے پروڈیوسر ریاض محمود حاضر نے واحے گرو جی کا خالصہ واحے گرو جی کی فتح اس طرح شروع کیتا. شوق نال اور محنت نال پروگرام کر دی سی, لیکن ہر پروگرام ہی میں اس طرح کیتا ہے. اگر راوی رنگ بھی کیتا ہے نا تے راتی میں پہلا ایپیسوڈ سوچ کے ستی ہاں کہ سویرے جا کے میں گل کس طرح شروع کرنی ہے, تے وہ ذہن وچ آ گیا, لکھ لیتا ہے کئی باری, تو پھر جا کے میں نے صبح پروگرام شروع کیا. میں ہوم ورک کیے بغیر نہیں کبھی میں نے کوئی پروگرام کیا تھا. اب ایمرجنسی میں ہوتا تھا, نیوز ریڈر نہیں آیا جی تے خبریں پڑھنی ہیں, تو میں نے ان سے کہا ہوا تھا میں پڑھوں گی خبریں, مجھے خبریں پڑھنے کا بھی بڑا شوق ہے. تو لیکن مجھے کوئی 5-10 منٹ دینے ہیں, میں ایک نظر ضرور دیکھوں گی, میں یہ نہیں کروں میں ان سین نہیں کچھ پڑھوں گی. وہ بادشاہ گرزیدی ہوتے تھے نا, وہ ان سین پڑھ دیتے ہوتے تھے جو ڈیوٹی پہ, اور لیڈیز میں ہی خبریں پڑھتی تھی بس, کیونکہ میں شوق تھا. ویسے جو بادشاہ گرزیدی ہیں یہ بھی بہت اعلیٰ اناؤنسر نہیں تھے؟ بہت سب سے اچھے, سب سے اچھے. آواز ان میں یہ تھا کہ وہ ورسٹائل نہیں تھے اس طرح کہ بھائی کمپیئرنگ نہیں کر سکتے تھے, یعنی وہ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, زبانی فل بدی بھی پڑھتے تھے اناؤنسمنٹ. انہوں نے تو مجھے امپریس کرنے کے لیے وہ پروگرام سمری پڑھنی ہوتی تھی نا, تو میں پہلے 1-2 دفعہ ریہرسل کر کے تو پھر بڑے سٹائل سے جا کے پڑھتی تھی. انہوں نے کہا نا یہ دیکھو میں نے سمری نہیں دیکھی, ابھی وہ سگنیچر ٹیون چل رہی ہے ادھر, تو ابھی اٹھاؤں گا میں تو پڑھ دوں گا. وہ پڑھ دیتے ہوتے تھے. نہیں وہ تو ان کی پہلے یہ کہا کہ وہ بہت بڑے اناؤنسر تھے, لیکن میں سمجھ گئی تھی. ویسے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ڈرامہ بولنا یا ایک کمپیئرنگ کرنا, ایکسٹمپور, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. جی بالکل بالکل. دیکھیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آگے گئی. اسکول براڈ کاسٹ, بچوں کا پروگرام, ڈرامہ. نہیں, ایک زمانے میں تو یہ بھی قید ہوتی تھی نا ریڈیو ٹیلی ویژن دونوں میں, کہ جو اناؤنسر ہے وہ کمپیئرنگ نہیں کرے گا, جو کمپیئر اناؤنسر ہے وہ ڈرامہ نہیں کرے گا. یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا. ٹی وی پہ یہ تھا کہ جو میں ٹی وی پہ خبر نامے کے ساتھ کمنٹری کرتی رہی ہوں جب تک خبر نامہ لاہور سے اوریجنیٹ ہوتا تھا, تو اس کے ساتھ میں کمنٹری کرتی تھی. اس کی شاید غالباً وجہ یہ تھی, ایک تو یہ کہ جو بندہ جس فیلڈ میں کام کرتا ہے وہ اس کا ماہر ہو جاتا ہے,
پھر دوسرے میں آ کے اتنی ورسٹیلٹی انسانوں میں نہیں ہوتی شاید، اور اس کا اسی طرح- سٹائل بھی وہ بن جاتا ہے. مطلب میں ایک آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ جو غزل اور ٹھمری گانے والے ہیں اچھا وہ شاید اس طرح پاپ یا لائٹ نہیں گا سکتے. اچھا. جو کلاسیکل گانے والے ہیں وہ لائٹ گانا ان کے لیے تھوڑا یعنی وہ اس میں آسان نہیں ہوتا ہے. اچھا. ان کے لیے گانا آسان نہیں ہوتا. اسی طرح جو لائٹ گانے والا ہے وہ کلاسیکل تو نہیں گا سکتا. ہاں. تو اگر ان میں سے کوئی بہت یعنی جس طرح محمد رفیع تھے یا اور میں نے ان جیسی آواز پھر کبھی نہیں سنے ان کے بعد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ہو سکتے ہیں جو اپنے شوق کی وجہ سے پھر یہ کہ اگر جس طرح ایک افسانہ نگار ہے، وہ شاعر بھی ہے، وہ فلمیں بھی لکھتا ہے، تو ایک انسان ایک زندگی میں کیا کیا کرے گا. لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ جو ڈرامہ آرٹسٹ ہے نا، جیسے میں نے ڈرامے سے میں 10 سال میں ڈرامہ آرٹسٹ رہی اور کیجول رہی، اس کے بعد میں جا کے اسٹاف میں ہوں. میرا خیال ہے ڈرامہ آرٹسٹ اناؤنسر بھی بن سکتا ہے، کمپیئر بھی ہو سکتا ہے، اور نیوز ریڈر بھی. میں نے یہ سارے کام کیے. ریڈیو کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جس میں میں نے کام نہ کیا ہو. بلکہ بچپن میں ابھی جب میں اسکول براڈ کاسٹ میں یا بچوں کے پروگرام میں جاتی تھی تو ایک دن میں گئی تو ایک کورس ریکارڈ ہو رہا تھا. تو اس کا پتہ نہیں کوئی 1-2 بچے نہیں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آ جاؤ بچوں کھڑے ہو جاؤ. یہ سب کے ہاتھوں میں ایک کاغذ تھما دیا تھا. اس کے اوپر وہ شعر لکھے ہوئے تھے، ترانے، کوئی نغمہ تھا بچوں کا، وہ ریکارڈ ہو رہا تھا. وہ ہماری بھی آوازیں بیچ میں انہوں نے شامل کر لی، بچوں میں کھڑا کر